لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں کہ جیسے زرداری صاحب پی ٹی آئی کے بی ٹیم کے کھلاڑی ہیں. از دیٹ اے رائٹ پرسیپشن اور رانگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جمیل. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی غیر فطری عمل ہو جس کا ریالٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو, جس میں مفادات کی جنگ ہو, ذات کی بات ہو, ایک تو اس سے اللہ کی برکت چلی جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ہم نے ابھی پچھلے کافی عرصے سے ایک ڈرامہ دیکھا جس نے قوم کو بڑی کوشش کی اپنے مختلف حربوں سے گھیرنے کی, وہ اللہ نے ان کو ایسے ایکسپوز کر دیا کہ ان کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی. یہ کسی کی بی ٹیم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ وہ مفادات ہیں, وہ ذات کی بات ہے جس کا دور دور سے پاکستانیوں سے, پاکستان کی بنیاد سے, پاکستان کی ریاست سے, پاکستان کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اقتدار کا ہے, ذات کا ہے. یہ جو لڑائی ہے یہ آگے اب یہ دیکھیں, ابھی تو باپ بلوچستان عوامی پارٹی کا نام لے کے یہ جو تنزیہ اور یہ جو باپ کو سنایا جا رہا ہے, جو یہ الفاظ قوم کے آگے رکھے جا رہے ہیں, یہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست جو 1990 کے عشرے میں کھیلی گئی جب محترمہ بے نظیر کے حوالے سے کیریکٹر اسیسینیشن جو کچھ کہا گیا, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میرے رب نے ان کو ایکسپوز کر دیا. جس طرح ہندوستان گلوبلی ایو ڈسانفو نے ایکسپوز کیا, جس طرح ہندوستان آج پوری دنیا کے آگے سوالیہ نشان بن گیا, اس طرح تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز یہ جو 11 پی ڈی ایم سو کالڈ پی ڈی ایم کے ارد گرد یا اس کے پیچھے کھڑی ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہے, ان کی اصلی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی. یہ اپنی ذات کے لیے, عہدے کے لیے, رتبے کے لیے سب کچھ گوا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن آفریدی صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہی, کیونکہ یہ خود ایکسپوز ہوتے آ رہے ہیں, اور میرے خیال میں جتنا ہارڈ ہٹنگ کویسچنز میں پی ٹی آئی سمیت پی ڈی ایم سے کرتا رہا ہوں, اتنا شاید پاکستان میں جرنلسٹ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے. اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اپوزیشن الائے ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دوران ریلیف بھی ملتا رہا ہے, اور ریلیف ہمارے سامنے یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 ارب روپے ٹرانزیکشن کیس جاتا ہے زرداری صاحب کا, اور نیب اس کو پرسو تک نہیں کرتا. ان کی ضمانت ہوتی ہے, نیب اس کی مخالفت تک نہیں کرتا. تو جب صورتحال یہ ہو تو نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ ریلیف تو مل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ریلیف ملا, جس کے بعد آپ لوگوں کو بھی گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ریلیف ملا؟ دیکھیے جی, میرا تو یہی ایمان ہے, اور یہ میرے پرائم منسٹر کی بھی فلاسفی ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا, جو نہیں لکھا وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا. اب پاکستان کے 2 بڑے مسئلے ہیں, ایک ہے کرمنل جسٹس سسٹم, ایک ہے جوڈیشل سسٹم. یہ جتنی بھی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جس دن پرائم منسٹر عمران خان کو 2/3 میجورٹی مل گئی, انسٹیٹیوشنل ریفارمز, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ, یہ تمام وہ چیزیں جو قوم کو سامنے دکھتی نظر آئیں گی. ایک اور مسئلہ بھی تو ہے, نیب کی پرفارمنس, نیب کی پروسیکیوشن. $1 بلین کوسچن. نیب کی پروسیکیوشن ویک ہے, تبھی آپ لوگ آگے نہیں چل پاتے. $1 بلین کوسچن. دیکھیں میری بات سنیں, نیب کے چیئرمین, نیب فارم کس نے کیا, پرائم منسٹر, پاکستان تحریک انصاف, اسپیکر نیشنل اسمبلی. ہم کس چیز پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں؟ ہم اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے نیب کے حوالے سے کوئی ہے تو پارلیمان آپ کے سامنے ہے. وہ جب پارلیمان میں آتے ہیں تو فیٹف میں بھی پاکستان کے مستقبل سے بھی کھیلنے کے لیے وہ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں. نیب کے حوالے سے جو شکے more than 30. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ اپنے اقتدار میں کر چکے ہوتے, 30 سالوں میں بہت کچھ کر چکے ہوتے. یہ آج بھی صرف اور صرف ذات کی سیاست, اپنے مفادات کی سیاست اور اپنے جیبوں کی حفاظت, اور سب سے بڑھ کر کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں. میرا آج یہ سوال ہے, نیب سر, میں یہ سیاستدان اور پولیٹیکل, میرا آج یہ سوال ہے, جیسے ہم جواب دیں, عام آدمی سوال پوچھ رہا ہے جوڈیشری سے بھی, انسٹیٹیوشن سے بھی, نیب سے بھی, کہ یہ جو انٹچیبل کا کانسیپٹ ہے, یہ جو امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون, اس پر جب تک ادارے خود متحرک نہیں ہوں گے, جب تک ایسا, دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے, پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹی سپورٹ اور کوآپریٹ ہی نہیں کرتی. جب بھی دیکھیں
جب جوائنٹ ریزولوشن کشمیر پہ آتا ہے تو یہ کیا بات کرتے ہیں, پے رول پہ فلانے کو چھوڑ دو, فلانے کو چھوڑ دو. That is disgusting. دیکھیں یہ وہ چہرہ ہے جو قوم کو بتانا ہے. یہ قوم کے لوگوں کو مختلف ناموں سے جس طرح انہوں نے استعمال کیا, کبھی زبان کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی مفادات کے نام پہ, کبھی مختلف نعرے لگائے گئے, ان کو آج بتانا ہے کہ ان کی اصلی حقیقت کیا ہے. آپ نہیں ہو ان کی پرائورٹی میں, ان کی پرائورٹی ذات اولاد ہے. رائٹ, یہاں پر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی نیب کی پیشی کے حوالے سے ایک تاریخ دے کر نیب کا پیچھے ہٹنا, واز دیٹ اے رائٹ ڈیسیژن, واز دیٹ اے رائٹ موو؟ آفریدی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میں نے بارہا آپ سے یہ کہا ہے کہ میں اور ہم سے سوالات عوام پوچھتی ہے, وی آر آنسریبل. میں بھی عوام ہوں جی بالکل. بھائی دیکھیں, نمبر ایک, جو کچھ کرنا تھا آج جب بھی آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے اس وقت ڈالیں جب آپ کے پاس سب کچھ, اور پھر پیچھے نہ ہٹیں, کیونکہ اینی سنگل موو از پرسیوڈ دی ادر وے راؤنڈ. اصل میں میرا سوال یہ ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ جتے لے کے جائیں گے, لوگ لے کے جائیں گے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ اس کرسی جس کے اوپر آپ کی نظر ہے آپ اس کے حقدار ہیں. نہیں آفریدی صاحب, اگر مریم نواز کی جگہ جمیل فاروقی ہوتا, مریم نواز کی جگہ میرا کوئی کیمرہ مین ہوتا, تو نیب نے اس کے گھر پہنچ کر بندے کو اٹھا کر اندر مارنا تھا. I 100% endorse your point. یہ کون سا قانون ہے پاکستان کا؟ دیکھیں یہی تو, دیکھیں حکومت, پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ, ہماری لمیٹیشنز ہیں. سائیوال میں واقعہ ہوا, ہم اس کے اگینسٹ گئے, بندے اریسٹ کیے, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں. جو ان گراؤنڈ ہوتا ہے, کسی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, دیکھیں عام آدمی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے, جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک قانون کے سامنے سب برابر. کیوں پرائم منسٹر نے 62-63 کے حوالے سے کہا کہ مجھ سے سٹارٹ کریں؟ کیوں پرائم منسٹر نے بنی گالا کے حوالے سے ہر چیز کا خود انیشیٹو لیا, تمام چیزوں کے سوالات کے جوابات دیے, ایک ایک منی ٹریل, ایک ایک روپے دیے, باقی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. سو آج میرا جو ایمفیسس ہے ون پوائنٹ پہ ہے کہ اس وقت میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے اور اب کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہر ایک ادارے نے پرفارم کرنا ہے, ہر ایک ادارے نے اپنی کریڈیبلٹی انٹیکٹ رکھنی ہے. لیکن پرفارمنس آپ لوگوں نے لینی ہے. اب آپ سے میرا سوال ہے, اور آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا, لوگ اس کو بڑا منفی انداز سے لیتے ہیں, میں مثبت انداز سے لوں گا. جان اللہ کو دینی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم سب کی جان امانت ہے, وہ جان ہی اللہ کے پاس ہے. لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے رہے کسی اور انداز سے, ان کو جانے دیں, وہ لوگوں کا کام ہوتا ہے, کرتے رہتے ہیں. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں سے چرس برآمد ہوئی تھی؟ کیونکہ جان تو اللہ کو دینی ہے. جمیل بھائی آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے, اور یہ میں بارہا اس کو مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نہ تو عمران خان ہیڈ کر رہا ہے نہ میں کر رہا ہوں. رائٹ. اس کے ایک میجر جنرل اس کو ہیڈ کرتے ہیں, آر ڈیز کے اپنے بریگیڈیئرز ہیں, آرمی کے انڈر وہ ادارہ فنکشن کرتا ہے. جب یہ واقعہ ہو, جب یہ سارا کچھ ہوا, مجھ سے پرائم منسٹر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. میں نے ڈی جی این ایف اور ان کی ٹیم کو بلایا, اور پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ جو ہے یہ بالکل حقیقت ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں. جان اللہ کو دینی ہے, بالکل حقیقت ہے کہ واقعی ان کی گاڑی میں سے چرس برآمد ہوئی تھی. آفریدی صاحب میری عرض سنیں نا. جی, جو میں ایک ایک لفظ جو ابھی آپ کو کہا ہے کہ جب میں نے ڈی جی این ایف اور بریگیڈیئرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی یہ مجھے بتائیں, تو میں نے کہا کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ جو ہے حقیقت ہے. ان کے بعد مجھے انہوں نے ثبوت دیے جو کہ ودن 17 days سی این ایس کورٹ میں آپ نے جمع کرنے ہوتے, اور 18 day ٹرائل شروع ہوتا ہے. میں اگر پرانی سوچ کا سیاستدان ہوتا, اور میں اگر تھوڑا سا آج کے جو کہتے ہیں وہ جو مجھے داؤ پیچ یا وہ والی سیاست جو اپنی ذات کو بچانا, میں نے اس کی تصویریں نہیں لی اور وہ لیک نہیں کی. انشاءاللہ باذن اللہ جس دن ٹرائل شروع ہوگا, پروف تھا, تصویریں تھیں, ایوری تھنگ, جس دن ٹرائل, دیکھیں ویڈیو کی بات, پہلی پریس کانفرنس میں میں نے اور ڈی جی این ایف نے یہ کہا تھا کہ ڈی جی این ایف نے کہ یہ کوئی فلم بن رہی کہ ادھر سے بن جائیں ادھر سے آگے ہو جائیں. وہ جو گاڑی کی موومنٹ تھی, وہ جو کہ خود رانا ثناء اللہ کے لائر اور ان کی ٹیم نے سی این ایس کوڈ کے علاوہ یہ کہا ہے کہ جی وہ جو خاص کر ٹول پلازا پہ جہاں پہ گاڑی انٹر ہوتی ہے وہ خود انہوں نے ساری چیز ایکسیپٹ کی ہے. میرا کویسچن ہی ہے کہ رادر دین کہ وہ تھی یا نہیں تھی, یہ ہے یا نہیں ہے, اس کے تمام جوابات کب ملیں گے؟ جب ٹرائل شروع ہوگا.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।